الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على محمد وبارك وسلم أما بعد حضرات محترم، آپ سب کو علم ہے اللہ کی توفیق سے کتاب الاذان کا سبق جاری و ساری ہے۔ آج آپ کے سامنے جو اذان کے احکام و مسائل میں سے جو سبق بیان کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ مؤذن کس طرح کا ہونا چاہیے۔ پہلے بھی کچھ باتیں میں نے بیچ میں ایسے بتائی ہیں کہ مؤذن کا انتخاب کرنے کے لیے کس کس چیز کا دھیان رکھنا چاہیے، تو آج بھی اسی کے مطابق کچھ باتیں ایسی ہیں جس کے بارے میں ہمیں کافی خیال رکھنا چاہیے۔ نمبر ایک تو یہ ہے کہ مؤذن محتسب ہونا چاہیے۔ نمبر دو، مؤذن ثقہ ہونا چاہیے۔ نمبر تین، مؤذن متطہر ہونا چاہیے۔ اور نمبر چار، مؤذن مستقبل القبلہ ہونا چاہیے۔ یہ چار چیزیں ہیں جو ایک مؤذن میں ہونا ضروری ہے۔ نمبر ایک جو میں نے کہا محتسب ہونا چاہیے، آپ نے اکثر یہ حدیث سنی ہوگی کہ جس حدیث میں آتا ہے کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا، احتساب سے نکلا ہے محتسب۔ محتسب کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک انسان کوئی ایسا عمل کرے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، اور وہ صرف وہ عمل اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرے، نہ کہ اس لیے کرے کہ لوگ مجھے اچھا کہیں، لوگ مجھے نمازی پرہیزگار کہیں۔ ایک مؤذن اذان اس لیے دیتا ہے کہ لوگ اس کی آواز سن کے مسجد کی طرف آئیں، اور وہ صرف اسی لیے اذان دیتا ہے کہ لوگ جب مسجد میں آئیں نماز پڑھیں اور اس کا اجر میں اللہ تعالیٰ سے لوں، تو وہ بہتر انسان ہے، بہتر مؤذن ہے۔ اگر وہ اس لیے اذان دیتا ہے کہ لوگ میری آواز سن کے واہ واہ کریں کہ یہ شخص تو بڑا کمال کا مؤذن ہے، بڑی اچھی اذان دیتا ہے، تو اس کا اذان دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نمازی تو نماز پڑھنے آئیں گے اذان سن کے، وہ اپنی نماز پڑھ کے چلے جائیں گے، لیکن اس کو اذان دینے کا، مؤذن بننے کا کوئی فائدہ نہیں۔ نمبر دو، مؤذن ثقہ ہونا چاہیے۔ ثقہ سے مراد کہ لوگوں کا اس کے اوپر اعتماد ہو کہ یہ شخص صحیح ہے، اس کے لفظ ادائیگی اچھی ہے، اور اس کے طرف کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ لوگ اس کو برا بلا کہیں۔ دوسرا یہ ہونا چاہیے۔ اور تیسری چیز وہ یہ ہونی چاہیے کہ مؤذن متطہر ہو، یعنی کہ وہ ہر چیز سے پاک صاف ہو، کوئی بھی اس کے اوپر مثال کے طور پہ اس کو غسل نہ آنا ہو، یا ایسا ہو کہ وہ بالکل پاک صاف ہو کر اس کے کپڑے پاک صاف ہوں اور وہ خود بھی پاک صاف ہو۔ اور یہ ایک آتا ہے کہ ایک ہوتا ہے حد سے اکبر اور ایک ہوتا ہے حد سے اصغر۔ حد سے اکبر سے مراد یہ ہے کہ انسان وہ ایسا نہ پاک ہو کہ اس کے اوپر غسل فرض ہو۔ اس جو ہے اس میں مؤذن مسجد میں آ کے اذان نہیں دے سکتا، کیونکہ اس پر غسل فرض ہے، وہ جب تک غسل کر نہیں لیتا وہ آ کے اذان نہیں دے سکتا۔ حد سے اصغر یعنی کہ باتھ روم گیا ہے، پیشاب وغیرہ کیا ہے، بول و براز کیا ہے، تو صاف ستھرا ہو کے آ گیا ہے، وہ تب آ کے اذان دے سکتا ہے۔ اگر جو اس نے وضو نہ کیا ہو تو اس میں کوئی گناہ نہیں۔ لیکن افضل یہ ہے، جو کچھ دن پہلے میں نے حدیث بیان کی تھی، کہ افضل یہ ہے کہ وضو کر کے اذان دی جائے۔ افضل یہ ہے کیونکہ ایک تو اس کو وضو کا بھی ثواب ملے گا، اور نمبر دو اس کو اذان دینے کا بھی ثواب ملے گا، دوہرا اجر ملے گا۔ تو اسی لیے بہتر یہ ہے کہ وضو کر کے اذان دی جائے۔ نمبر چار، مستقبل القبلہ ہونا چاہیے۔ اس کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اگر اذان دینی ہے تو قبلے کی طرف رخ کر کے اذان دے، یہ نہیں کہ جہاں مرضی منہ کیا اذان شروع کر دی، اس کو یہ علم ہونا چاہیے۔ تو یہ جس مؤذن میں یہ چار چیزیں موجود ہیں وہ بہترین مؤذن ہے، کیونکہ ایک مؤذن کو علم ہونا چاہیے کہ وہ کیا کر رہا ہے،
کیونکہ مؤذن بننا اتنا آسان کام نہیں ہے. ہم بظاہر میں دیکھتے ہیں کہ جا کے اذان ہی دینی ہے، کوئی بات نہیں، 2-4 دفعہ اللہ اکبر بولنا ہے، اشہد لا الہ حی علی الصلاۃ، یہ صرف یہ اذان دینا اس کا مطلب نہیں ہے. اذان دینا، ایک مؤذن بننا ایک بہت ہی بڑی ذمہ داری، کیونکہ اس میں ہر ایک عمل کا خیال رکھنا پڑتا ہے اور الفاظ کی ادائیگی اچھی رکھنی پڑتی ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے کا مؤذن بنایا اور حضرت ابو محذور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ مکرمہ کا مؤذن بنایا. وہ کس لیے بنایا؟ اسی بنا پر بنایا کہ ان کی لفظ ادائیگی اچھی تھی، آواز خوبصورت تھی اور آواز بلند. ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. باقی انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہماری اذانیں، ہماری نمازیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک